وہ اگر ایک بار نظر پڑ گئی دوبارہ مت دیکھنا، پہلی نظر معاف ہے، اچانک جو نظر پڑ گئی وہ معاف ہے، دوبارہ مت دیکھنا۔ آج موبائل میں نظروں کے اس زنا کو میرے پیارے ساتھیوں آسان، اور حالات یہ ہیں، انسٹاگرام آپ کھولیے، انسٹاگرام پوری بلو فلم کا اکٹھا بنتا چلا جائے، لاکھوں کی تعداد میں ایسی آئی ڈی موجود ہے، لڑکیوں کی آئی ڈی موجود ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لڑکیوں میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی لڑکیاں، کسی کا نام ہینا خان ہے، کسی کا نام عائشہ خان ہے، کسی کا نام زینب بیوی ہے، اسلامی نام ہے، اور وہ لڑکی انسٹاگرام پر صرف اور صرف اپنے چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں اپنے شریر کی نمائش کر رہی ہے، اپنے بدن کی نمائش کر رہی ہے، اپنی باڈی کو ایکسپوز کر رہی ہے، اس کے پاس کوئی کنٹینٹ نہیں، کوئی بات نہیں، صرف اپنے بدن کی نمائش کر رہی ہے، اور ایسی آئی ڈیز کو فالو کرنے والے کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ ہمارا نوجوان ایسی آئی ڈیز کو فالو کرتا ہے، ایسی گندی آئی ڈیز کو فالو کرنے والے دا۔ یہی میں نے جملہ پڑھا تھا کہ دھیرے دھیرے اب عورت کو اس لیول تک پہنچایا جا رہا ہے کہ عورت کے بدن کا کوئی حصہ پرائیویٹ نہیں بچے گا، اب صرف کڈنی اور لیور پرائیویٹ بچی ہے، عورت کے بدن کا کوئی حصہ پرائیویٹ پارٹ نہیں بچا، عورت کو کل اتنا ننگا کر دیا گیا ہے۔ اسلام تو اتنا پاکیزہ دین ہے، اسلام تو کہتا ہے المرأۃ عورۃ، عورت تو پردے میں رہنے کی چیز ہے، اذا خرجت، جب یہ بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، استشرفہا الشیطان، تو شیطان کا نشانہ بن جاتی ہے۔ او جلسے میں آنے والی میری بہنوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جلسے میں جوان بیٹیوں کو لے کر کے آتی ہو، جوان بہنوں کو لے کر کے آتی ہو، بغیر پردے کے بغیر نقاب کے لے کر کے آتی ہو، تو خبردار، اس سے بہتر ہے کہ تم جلسوں میں نہ آیا۔ جی ہاں، اگر آج جلسوں میں آنے والی ہماری مسلمان لڑکیاں، جوان لڑکیاں اگر بے پردہ جلسے میں آ رہی ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ جلسے میں نہ آیا کریں میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام تو وہ دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ عورت نماز پڑھنے کے لیے بھی اگر مسجد میں آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے وہ خوشبو لگا کر کے نہیں آ سکتی، خوشبو لگا، پورے نقاب میں آ رہی ہے، اگر خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جب تک وہ واپس نہ جائے اور غسل جنابت نہ کرے، جب تک غسل نہ کر لے، اپنے آپ کو نہا کر کے پاک اور صاف نہ کر لے، تب تک عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اسلام اتنا صاف ستھرا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو میرے نوجوان ساتھیوں، موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر رہتے ہیں، اور ایک قبطی کو ایسا مکہ مارتے ہیں وہ وہیں پہ مر جاتا ہے، قبطی کو مکہ مارتے ہیں، اپنے قبیلے کے آدمی کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ کے قبیلے کا بنی اسرائیل کا ایک آدمی ان کو مدد کے لیے بلاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کی قبطی سے لڑائی ہو رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام اس قبطی کو ڈرانے کے لیے مکہ مارتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا میرے مکے کے اندر اتنا دم ہے، موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنا دم تھا، انہوں نے مکہ مارا، قبطی وہیں پہ مر گئے۔ او گوکھا کھانے والے نوجوانوں، او بیڑی پینے والوں، سگریٹ پینے والے نوجوانوں، بیڑی اور سگریٹ پینے والے نوجوان کے مکے میں وہ دم نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اپنے مکے کو دمدار بنانا ہے تو نشے کی اس گندی عادت کو چھوڑ دو میرے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا، سامنے والا مر گیا، موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کسی نے آ کر کے کہا کہ اے موسیٰ، فرعون کے دربار میں بات پہنچ چکی ہے اور تجھے سزا دینے کی بات ہو رہی ہے، تو جلدی سے یہاں سے نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، مصر سے بھاگتے ہیں، بھاگتے بھاگتے وہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور ایک جگہ ہے مدین پہنچے، بھوکے پیاسے، موسیٰ علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پر ایک کنواں تھا، اور کنویں میں لوگوں کی لمبی لائن لگی تھی، کنویں کے اوپر بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا، لوگ پتھر ہٹاتے تھے، پانی نکالتے تھے، اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا مردوں کی لائن لگی ہے اور کنارے دو لڑکیاں کھڑی ہیں، دو عورتیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں کو دیکھا، دونوں کے قریب پہنچے، پوچھا ما خطبکما، اے عورتوں، اے لڑکیوں، تم یہاں پہ کیوں کھڑی ہو؟ مردوں کی لائن لگی ہے، تم لائن سے کنارے کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر،
کہا کہ اے نوجوان، یہ مردوں کی لائن لگی ہے اور ہم دونوں لڑکیاں ہیں، ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، ہمارے باپ نے ہم کو یہ تربیت دی ہے۔ او لوگوں، کہا تو وہ دونوں لڑکیاں اتنی غیرت والی ہیں کہ مردوں کی لائن میں لگ کر کے اپنے جانور کو پانی پلانے کو تیار کیے، اور کہاں ہمارے گھروں کی لڑکیوں کو بندھن لون دیا جا رہا ہے اور بینک کا کرمچاری آ کر کے آپ کے گھر کی بہو بیٹی کو لون دے رہا ہے اور ای ایم آئی کا پیسہ بھی وہی لڑکی وہی عورت جمع کر رہی ہے۔ وہ لوگوں، ہماری غیرت کہاں مر گئی، ہماری شرم کہاں مر گئی، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام۔ افسوس کی بات ہے، یہ مسلمان اتنا گر چکا ہے، 5-5 10 ہزار کی چھوٹی موٹی رقم بینک سے لون لے رہا ہے، جبکہ اسے مسلمانوں میں کروڑ پتی لوگ بیٹھے ہیں جو شادی بیاہ پر کروڑوں کے پانی کی طرف بہا دیتے ہیں۔ 5-5 10 ہزار کی معمولی رقم کسی غریب کو ضرورت پڑ جائے تو بیچارہ بینک سے لون لیتا ہے۔ سماج کو کہاں پہنچا دیا میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ لوگوں۔ بینک لون دے رہا ہے، آپ کی لڑکی کو لون دے رہا ہے، آپ کی بیٹی کو لون دے رہا ہے، اور آپ اتنے بغیرت ہو چکے ہیں، ہم اتنے بغیرت ہو چکے ہیں کہ ہماری جوان بیٹیاں، ہماری جوان بہویں، آج بینک کا کرمچاری آتا ہے اور اس کو وہ لون دیتا ہے اور اس کو پیسہ دیتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مسلمان کا کلچر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں لڑکیاں مردوں کی لائن سے الگ کھڑی ہیں، کہا کہ نہیں، ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے پانی نہیں پلا سکتے۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اے نوجوان، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، ورنہ یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے، بکریوں کو پانی پلانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی جینٹس نہیں، کوئی میل نہیں، کوئی آدمی نہیں ہے، باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس لیے ہم کو یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بیچاری دونوں لڑکیاں پریشان، مردوں کی لمبی لائن لگی ہے، جب مرد حضرات چلے جائیں گے تب ان کا نمبر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام باڈی بلڈر آتے تھے، انہوں نے بکریوں کو پکڑا، بھیڑ کو چیرتے ہوئے آگے آ گیا۔ جب باڈی بلڈر کوئی پہلوان آدمی آتا تو ایسے ہی باقی لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے اوپر جو پتھر رکھا تھا اس پتھر کو ہٹایا، پانی نکالا، بکریوں کو پلایا، لڑکیوں کے حوالے کیا، لڑکیاں اپنے گھر چلی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام پیڑ کے نیچے آ کر کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ، تیرا بندہ موسیٰ اپنے وطن سے بہت دور آ چکا ہے، اے اللہ یہاں کوئی سر چھپانے کو چھت بھی نہیں ہے، کوئی کھانا کھلانے کو روٹی بھی نہیں ہے، اے اللہ دانے دانے کا محتاج ہوں، اے اللہ میں تیرے فضل و کرم کا محتاج ہوں، تو مجھ کو اپنے کرم سے عطا فرما۔ ابھی موسیٰ نے یہ دعا کی تھی، اللہ کہتا ہے ابھی موسیٰ نے یہ دعا کی تھی، فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتے ہوئے آئی۔ او میری پیاری ماں بہنوں ذرا غور کرنا، دو لڑکیاں تھیں اور بہت نیک انسان کی بیٹیاں تھیں، ان کے باپ کا نام شعیب تھا، حضرت شعیب کی بیٹیاں تھیں۔ دونوں لڑکیوں کا نام نہیں بتایا اللہ نے، دونوں لڑکیاں کتنی خوبصورت تھی نہیں بتایا، کتنی گوری چٹی تھی نہیں بتایا، ان کا چہرہ کتنا خوبصورت تھا اللہ نے نہیں بتایا۔ اللہ نے کیا بتایا؟ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور چل کے آ رہی تھی اور شرما شرما کے چل رہی۔ عورت اگر چلے اس کی چال سے پتا چل جائے کہ ہاں یہ شرم و حیا والی عورت ہے، یہ ہے ایک مسلمان عورت کی پہچان۔ وہ عورت چل کے آ رہی تھی، اللہ نے کہا دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چل کے آ رہی تھی اور آ کر کے کہتی ہے میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کو بدلہ دینا چاہتے جو آپ نے ہماری بکریوں کو پانی۔ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کو بکریوں کو آپ نے جو پانی پلایا ہے آپ کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو آپ فری میں سروس مت دو، آپ اس بیچارے کو اچھا پیسہ تو اچھی اجرت۔ آج ہمیں کوئی سامان فری میں مل جائے تو ہم جو ہے سوچتے ہیں کہ کتنا ہم لوٹ لیں مار لیں، اگر سامنے والا فری میں کوئی سروس دے رہا ہے تو ہم اور آپ اس کو بہتر بدلہ دیں،
موسیٰ علیہ السلام کو ان لڑکیوں کے باپ نے کہا کہ ہم تمہیں اجرت دیں گے تو میرے پاس۔ اب غور کیجئے گا، موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، لڑکی پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام آگے آئے، اس کے گھر پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری کہانی سنائی لڑکیوں کے باپ حضرت شعیب۔ حضرت شعیب نے کہا کوئی بات نہیں، آپ سیف ہیں، آپ یہاں پہ فرعون کا کوئی ڈر نہیں، یہاں پہ فرعون کا کوئی خطرہ۔ پھر دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان ہمیں اپنے گھر میں ایک ملازم کی ضرورت ہے، ایک نوکر کی ضرورت ہے، ایک کام کرنے والے کی ضرورت ہے، اے ابا جان اگر مناسب سمجھے تو ان کو ہم رکھ لیتے ہیں، ان کو اپنے گھر میں اجرت پر رکھ لیتے ہیں، ان کو مزدوری پر رکھ لیتے ہیں، یہ طاقتور بھی ہے، یہ ایماندار بھی۔ حضرت شعیب نے کہا میں تم کو ملازم نہیں بنانا چاہتا، میں تم کو داماد بنانا چاہتا ہوں۔ اے موسیٰ میں تم کو اپنی ایک لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، شرط یہ ہے کہ 8 سال یا 10 سال تم کو میرے گھر میں کام کرنا پڑے گا۔ وہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والے میرے نوجوانوں، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جہیز نہیں مانگا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اپنے سسرال میں 8 سال یا 10 سال تک کام کرنا۔ پتہ یہ چلا اسلام لڑکے والوں سے تو مہر کا مطالبہ کرتا ہے، لڑکی والوں سے کوئی جہیز کا مطالبہ نہیں کرتا۔ یہ ہے اسلام۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ موبائل کے ذریعے میرے پیارے ساتھیوں بڑے دھڑلے سے آج بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، زناکاری کو پھینکا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے مت دینا، اس موبائل کو ایسا نہ بننے مت دینا یہ تمہارے روزوں کو برباد کر دے، تمہاری نمازوں کو برباد کر دے، تمہاری تراویح کو برباد کر دے، تمہارے عمروں کو برباد کر دے۔ اور میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، ہر وہ انسان جو موبائل استعمال کرتا ہے، ہر وہ انسان جو یوٹیوب چلاتا ہے، ہر وہ انسان جو انسٹاگرام چلاتا ہے، ہر وہ انسان جس کے ہاتھ میں انٹرنیٹ والا موبائل ہے، غور سے سننا ذرا اس حدیث کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن بہت بڑی بڑی نیکی لے کر کے آئیں گے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے۔ ارے ہم بد نصیبوں کے پاس تو ایسے بھی نیکی کی کمی ہے ہمارے پاس، ہم تو ڈھنگ سے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو اتنے بڑے نمک حرام ہیں۔ ایک گھوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑا مالک تھوڑا سا چارہ دے دے، گھوڑا مالک کے لیے جان دے دیتا، مالک تھوڑا سا چنا کھلا دے، گھوڑا مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہوتا ہے، دشمن کی صفوں کے بیچ میں چلا جاتا۔ اور یہاں تک ابھی کشمیر کے پہلگام میں جو گھٹنا گھٹی ہے، فتح ہوا اس خبر کو سننے کے بعد، مگر کچھ سوالات اب بھی قائم ہیں۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے دیش کا میڈیا ایسا ہو چکا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس طریقے کے حادثے پر حکومت کی اور پرشاسن کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کرے، اس کا کام صرف اور صرف چاٹوکاریتا کرنا اور چمچاگیری کرنا اور حکومت کی تائید کرنا، بس یہی کام رہ چکا ہے میڈیا کا۔ اگر آج کشمیر کے پہلگام میں یہ دردناک حادثہ ہوا اور 28 لوگوں کو ان دہشت گردوں نے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس 28 لوگوں کے قتل کے جو ذمہ دار تھے وہ کوئی بھی ہو، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کون تھے، لیکن جو بتایا ہے اس حادثے کے جو گواہ تھے انہوں نے جو بتایا ہے، اگر واقعی میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے وہ لوگ تھے اور انہوں نے سامنے والوں کو یہ پوچھ کر کے کہ جو مسلمان نہیں ہم اس کو ماریں گے، اگر اس لیے مارا ہے انہوں نے، اللہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کسی انوسنٹ پرسن کی، کسی بے گناہ انسان کی ہتیا کرنے کی اجازت دیتی۔ ہمیں اگر ان 28 لوگوں کی موت کا یہ حادثہ تکلیف دیتا ہے تو کشمیر کے عادل حسین کی بہادری کو بھی ہم سلام پیش کریں، جو وہیں پر پہلگام میں گھوڑے پر اپنے گھوڑے پر پریٹکوں کو اور سیاحوں کو سیر کراتا تھا۔ اس نے دہشت گردوں سے کہا تھا یہ معصوم لوگ ہیں، ان کو مت مارو، اور دہشت گردوں نے اس کو بھی گولیوں سے بھون دیا تھا۔
اس نے اپنی جان دے دی لیکن سچائی سے سمجھوتا نہیں کیا، اس نے بے قصوروں کی ہتیا کو صحیح نہیں ٹھہرایا۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ آج کشمیر کے اس حادثے کو بنیاد بنا کے پورے دیش کا ماحول خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ بار بار رونا رویا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے اور مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے اور مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی جا کے بتائے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو عادل حسین نے جو کام کیا تھا، دہشت گردی کرنے والا مسلمان نہیں۔ وفادار بنو، گھوڑے کی طرح وفادار بنو میرے پیارے سے۔ اللہ کے نبی فرماتے قیامت کے دن ایسا انسان آئے گا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا، اس کی نیکیوں کو ہوا میں ڈسٹرائے کر دے گا، برباد کر دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب ہو جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گا؟ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی طرح لوگ ہوں گے، وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہوں گے، وہ نماز پڑھنے والے لوگ، وہ عبادت کرنے والے لوگ، وَلَكِنَّهُمْ إِذْ خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، بس ایک بات کی کمی ہو، جب رات ہوگی، بیڈ روم ہوگا، کمرہ بند ہوگا، نہ باپ دیکھنے والا، نہ ماں دیکھنے والی، نہ بھائی دیکھنے والا، موبائل اس کے سامنے ہوگا، اسکرین اس کے سامنے ہوگی، وہ گندی گندی چیزوں کو دیکھے گا، وہ ناجائز چیزوں کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد ڈیلیٹ کر دے گا، ہسٹری کو مٹا دے گا، ثبوت کو مٹا دے گا۔ اے ثبوت کے مٹانے والے، تو کہاں کہاں سے ثبوت مٹائے گا؟ ہو سکتا ہے تیرے گوگل کروم کی ہسٹری ڈیلیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے یوٹیوب کی ہسٹری ڈیلیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے تیرے میسیجز ڈیلیٹ ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا سب ریسٹور ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کیا سب ریکارڈ ہو چکا ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اللہ کیا تو سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ او بواری جور کے لوگوں، اس میدان میں رات کے 3 بج رہے ہیں، آپ نے تقریر سنی ہے، کل بھی سنیں گے، یہ بواری جور کا یہ میدان بھی کل اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ اے اللہ، یہاں پہ بیٹھ کر تیرے بندوں نے قرآن کو سنا تھا، تیرے بندوں نے حدیث کو سنا تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین بولے گی، زمین گواہی دی۔ اس دن سے ڈرو میرے پیارے ساتھیوں، اس دن سے ڈرو، زمین بولے گی تم نے اس دھرتی پر کون کون سا پاپ کیا تھا، کون کون سا۔ موبائل نے کام اور آسان کر دیا، میوزک، گانا بجانا ہمارے نوجوانوں کو بہت پسند آنے لگا۔ کار میں بیٹھو وہاں پہ گانا بج رہا ہے، گھر میں جاؤ وہاں پہ گانا بج رہا ہے، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانا سن رہا ہے، ٹرین پہ سفر کر رہا ہے گانا سن رہا ہے، فلائٹ میں سفر کر رہا ہے گانا سن رہا ہے۔ او گانا سننے والا، او میوزک سننے والا، تیرے دل کو یہ گانا کیوں اتنا پسند ہے، یہ میوزک کیوں اتنا پسند ہے؟ اے میوزک اور گانے کے دل دادا نوجوانوں، اگر واقعی میں تمہارے دل کو میوزک بہت پسند ہے تو جاؤ اپنے دل کی جنازے کی نماز پڑھ لینا، تمہارا دل مر چکا ہے، تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایمان والوں کے دل کو میوزک سے نہیں، ایمان والوں کے دل کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے شیخ سعود الشریم، اللہ۔ اب تو حرم میں نماز نہیں پڑھاتے، وہ استعفیٰ دے چکے، لیکن جب پڑھاتے تھے نماز اور حرم میں جاتا تھا، کوئی حج کرنے گیا، کوئی عمرہ کرنے گیا، کوئی وہی رہتا ہے۔ حرم کی مسجد ہے، شیخ سعود الشریم نماز پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اپنی پیاری آواز میں جب قرآن پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ روح میں ان کی آواز اترتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، تم نے قرآن کو سنا ہی نہیں، تم اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو سن کے تو دیکھو، یہ میوزک کا نشہ تمہارا اتر جائے گا، یہ گانے بجانے کا نشہ اتر جائے گا۔ قرآن کو سننے کی تو عادت ڈالو، قرآن کو تو سننے کی عادت۔ یہ میوزک تو انسان کا بنایا ہوا میوزک ہے، قرآن تو اللہ کا۔
قرآن کے سننے کی عادت ڈالو، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتار دیتے، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چکنا چور ہو جاتا۔ اے انسان، تیرے سینے میں جو دل ہے وہ تو معمولی سا گوشت پوش کا دل ہے، تیرے دل کی کیا اوقات ہے؟ یہ قرآن تو پہاڑوں کو بھی چیر سکتا تھا، پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا تھا۔ نوجوانوں، گانے تیز چال سے نکل جاؤ، اور اللہ نہ کرے گانا سنتے سنتے اگر موت آ گئی کل کیا انجام؟ قبر میں بھی وہی گانا سنو گے کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اگر تم نے گانا ہیڈ فون لگا کے، ایئر فون لگا کے گانا سن رہے ہو، اسی حالت میں موت آ گئی تو قیامت کے دن گانا سنتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے۔ اگر اسی حالت میں مر گئے تو قیامت کے دن گانا ایئر فون کانوں میں لگا ہوگا اور گانا جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا جاتا ہے، اگر احرام کی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو الگ سے کسی کپڑے میں مت کفنانا، اسی احرام کی چادر میں کفنا دینا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، اس لیے کہ جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، اسی حال میں اٹھے گا میرے پیر۔ موبائل نے ایک کام اور آسان کر دیا، ایک گناہ کو اور آسان کر دیا، جاسوسی کرنا، لوگوں کے تاک جھانک کرنا، بلا ضرورت لوگوں کی کال کو ریکارڈ کرنا، بلا ضرورت کسی کا موبائل لے کر کے چیک کرنا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیو، قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے من استمع الى قول وهم له کارہون، اگر کوئی کسی کی بات کو سن رہا ہے اور وہ لوگ پسند نہیں کر رہے ہیں، صب فی اذنیہ الآنق یوم القیامہ، تو جاسوسی کرنے والے کے کان میں قیامت کے دن پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا لوہا اس کے کان میں ڈالا جائے۔ خبردار، کسی کی کال کو ریکارڈ کرنا جائز نہیں اس کی اجازت کے۔ کبھی کبھی میرے پاس لوگ فون کرتے ہیں مسئلے مسائل سے، اور بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کال ریکارڈ کروں۔ اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں آٹومیٹک وہ ریکارڈنگ پہ لگائے رہتے ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، بعد میں وہ ریکارڈنگ بھیج دیتے ہیں۔ تو بغیر اجازت کسی کی کال کو ریکارڈ کرنا یہ جائز نہیں ہے میرے میں۔ اس موبائل میں آنے کے بعد ایک کام اور ہو رہا ہے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کر۔ اے آئی کا دور ہے صاحب، کب کس کے فوٹو کے ذریعے نقلی ویڈیو بنا دی جائے، کب کس کا کوئی گندا ویڈیو آ جائے، سامنے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا، ہمارے پردھان منتری جی کی تصویر کو لگا کر کے یہ دکھایا گیا کہ وہ گنا بیچ رہے ہیں۔ آج تک تو ہم نے سنا کہ وہ چائے بیچا کرتے تھے کسی دور میں، اب ویڈیو بن کے آ رہا ہے صاحب کہ ایک گلاس گنا کا جوس لے لو 20 روپے کا، وہ مودی جی بول رہے ہیں۔ تو یہ اے آئی کی مدد سے یہ ہو رہا ہے۔ تو اس دور میں جب اے آئی کی مدد سے نقلی ویڈیو بنایا جا رہا ہے، پیارے ساتھیوں بہت ہوشیار رہیے، کسی کی عزت و آبرو پر بغیر جانچ پڑتال کے حملہ مت کرنا، کسی کی عزت پر حملہ مت کرنا میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا، اللہ کے نبی فرماتے یا معاشر من آمن بلسانہ ولم یؤمن بقلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر دل سے ایمان نہیں لائے ہو، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم، خبردار مسلمانوں کو اذیت نہ دینا، مسلمانوں کو آر نہ دلانا، ولا تتبعوا عوراتہم، اور مسلمان کی آبرو کے پیچھے مت پڑنا، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کی آبرو کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کی آبرو کے پیچھے پڑ جائے گا یفضحہ فی بیتہ، اللہ اس کے گھر میں اس کو ذلیل کر دے گا۔ اگر کبھی اپنے کسی مسلمان بھائی کی کوئی غلط چیز آپ کے ہاتھ لگ بھی جائے، آپ اس کو پرسنل میں اکیلے میں جا کے سمجھاؤ، اس کی اصلاح کرو، اس کو ذلیل مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ موبائل نے کام اور کر دیا، مرد و زن کے اختلاط کو آسان کر، جی ہاں فیس بک ہے، لڑکا بھی فیس بک چلا رہا ہے، لڑکی بھی فیس بک چلا رہی ہے، لڑکا فیس بک پر آ کر کے لڑکی کو سلام کرتا ہے، لڑکی بیچاری فوراً سلام کا جواب دیتی، لڑکا کہتا ہے اے میری دینی بہن آپ کہاں کی رہنے والی ہے، لڑکی گاؤں کا ایڈریس بتاتی ہے، اپنے گھر کا ایڈریس بتاتی ہے، لڑکا بات چیت بڑھاتا ہے، پھر لڑکا اس کی آواز سننے کی ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے، اس کا موبائل نمبر مانگنے لگتا ہے، پھر لڑکا لڑکی کو مزہ آنے لگتا ہے، پھر بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، پھر وہ بات چیت ملاقات تک پہنچ جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو ناجائز ملنا جلنا ہے یہ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کے سارے راستوں کو بند کر دیا اور آپ نے فرمایا ایاکم والدخول علی النساء، اے مردو کسی غیر محرم عورت کے پاس تنہائی میں نہ جایا کرو۔ آج کل ایک نیا فیشن چلا ہے، لڑکے جو ہوتے ہیں نا، کالج میں لڑکا پڑھ رہا ہے، اب اس کے گھر میں کسی کی شادی ہے تو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ میری شادی میں میرے دوست لوگ بھی آئیں گے اور میری دوست لوگ بھی آئیں گی، میرے دوست لوگ بھی آئیں گے اور میری دوست لوگ بھی آئیں گی، اس کی کالج کی دوست لوگ ہیں اور لڑکے کے ماں باپ الاؤ کرتے ہیں۔ خبردار، شریعت میں کوئی مرد اور عورت آپس میں دوست نہیں ہو سکتے، اگر جس کو تم دوستی کہہ رہے ہو یہ ڈھکوسلے بازی ہے، مرد و عورت کے بیچ میں دوستی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، یہ دوستی اگر ہے تو ناجائز اور حرام ہے، شریعت کی نظر میں یہ بدکاری اور زناکاری کی طرف لے کے جانے گا۔ تو بڑے عجیب و غریب دور سے ہم گزر رہے ہیں، پہلے فرینڈ ہوتا تھا فرینڈ، اب فرینڈ الگ ہے، بیسٹ فرینڈ الگ ہے، بوائے فرینڈ الگ ہے، گرل فرینڈ الگ ہے، فرینڈ میں بھی بہت سارے فرینڈ ہیں میرے۔ یہ سوشل میڈیا کا کمال ہے کہ آج یہ ناجائز رشتے میرے پیارے ساتھیوں اب مسلمانوں کے گھروں میں بھی پنپ رہے ہیں۔ اب لڑکیاں کہہ رہے میرا دوست آیا ہے، لڑکے کہہ رہے میری دوست آئی ہے، معاف کرنا، لڑکے لڑکیوں کے بیچ کوئی دوستوں کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی نے فرمایا خبردار، غیر محرم عورتوں کے پاس اکیلے میں نہ جایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی کیا دیور بھی اپنی بھابھی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ کیا جیٹ بھی اپنی باوج کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ کیا جیجا بھی اپنی سالی کے پاس اکیلے میں نہیں جا سکتا؟ آج عام بات، کئی گھروں میں شوہر باہر کام کر رہا ہے، بمبئی میں، دلی میں، کلکتہ میں، دبئی میں، سعودی میں، بیوی گھر میں اکیلی رہتی ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، دیور بھی اسی گھر میں ہے، جیٹ بھی اسی گھر میں ہے، دیور بھابھی میں کوئی پردہ نہیں، جیٹ اور بھاوج میں کوئی پردہ نہیں۔ کتنے فتنے ہو چکے اور ہو رہے ہیں، کتنے گھروں میں زناکاری پنپ رہی ہے، تک چلے گا یہ حرام کام؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی شریعت سے بغاوت کرو گے تو انجام ہمیشہ برا نہیں۔ نبی نے فرمایا دیور بھابھی کے لیے موت ہے، جیجا سالی کے لیے موت ہے۔ آج شادی ہوتی ہے، سالیاں اپنے جیجا سے مذاق کرتی ہیں، اس کے ساتھ بائک پر چپک کر کے بیٹھتی ہیں، گھومنے پھرنے جاتی ہیں، کہنے والے یہاں تک کہتے ہیں سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ معاف کرنا، یہ ہوگا دنیا کے کسی کلچر میں کہ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہوگی، اسلام میں سالی غیر محرم ہے اور غیر محرم سے پردہ ہونا چاہیے، سالی کو اپنے جیجا سے پردہ کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی ٹرینوں میں سفر کرو تو نظر آتا ہے جیجا سالی کے بیچ میں ہنسی مذاق تھا، فلائٹوں میں کبھی دیکھو، ٹرینوں میں دیکھو، جیجا سالی دیور بھابھی کے بیچ میں ہنسی مذاق ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام بڑا پاک اور صاف۔ اسلام نے زناکاری کو کرنے سے نہیں روکا بلکہ زناکاری کے قریب بھی جانے سے روکا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت گندا کام ہے، بہت برا راستہ ہے۔ اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومن مردوں جب تم راستے میں چلا کرو تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کرو۔ جوانوں تم بھی سن لو، بوڑھو تم بھی سن لو، اے مردوں تم سن لو،
جب تم راستے میں چلا کرو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرو۔ جب تک نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوگی تب تک شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اور عورت سے کیا کہا؟ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی بیوٹی کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں۔ اب دیہات میں دیکھتا ہوں لڑکیاں نقاب پہن کے آئی ہیں، نقاب کے اوپر لائٹ جل رہی ہے، نقاب کے اوپر لائٹ جل رہی ہے۔ بھائی جب نقاب پہنی ہو تو نقاب کے اوپر لائٹ کی کیا ضرورت؟ نقاب اچھا خاصا پہنی ہے، نقاب کے اوپر پٹی لگی ہے، پٹی پہ لکھا ماشاء اللہ اسلام کی شہزادی۔ ارے واقعی میں تو اسلام کی شہزادی، تو یہ پٹی لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو سمپل نقاب کیوں نہیں پہن؟ نقاب کا بھی مذاق بنا کے رکھ دیا میرے پیارے سے۔ قرآن کہتا خبردار اے مسلمان عورت اپنی زینت کو ظاہر مت کر۔ بعض مسلمان لڑکیاں کیا کرتی ہیں، عید کا موقع آیا، نیا کپڑا ابا نے لا کے دیا، بھائی نے لا کے دیا، اب فوٹو ڈالیں گی تو لوگ بولیں گے اپنا فوٹو ڈالتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے کپڑے کا فوٹو اسٹیٹس پہ لگاتی، چہرے پر اسٹار لگا کے چہرے کو چھپا لیں گی، ایسے مہندی کا ڈیزائن دکھائیں گی کہ مہندی کا ڈیزائن بھی دکھ جائے، ہاتھوں کا کنگن بھی دکھ جائے، کپڑے کا ڈیزائن بھی دکھ جائے۔ میں ایسی بہنوں سے کہنا چاہوں گا دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، یہ توہرا راستہ چھوڑ دے میری بہن۔ اگر تجھے واقعی میں دکھانے کا شوق ہے تو تو کھل کے دکھا۔ یہ جو ڈھکوسلا اور ناٹک بازی ہے، چہرے پر آپ نے اسٹار لگا لیا اور مہندی کا ڈیزائن دکھ رہا ہے اور کپڑا دکھ رہا ہے اور گلے کا ہار دکھ رہا ہے، کانوں کی ایئر رنگ دکھ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرے گی، عورت اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہیں۔ اور اے مسلمان عورتوں، قرآن میں اللہ تم کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتا۔ تمہیں یہ دوپٹہ بہت معمولی چیز لگتی ہے، تم کالج میں جاتی ہو دوپٹہ پھینک دیتی ہو، اسکول میں جاتی ہو دوپٹہ پھینک دیتی ہو۔ میری 10 سال کی بچی اسکول میں پڑھتی ہے، اچھے اسکول میں نے ایڈمیشن کرایا ہے، کل مجھ سے کہنے لگی ابا بہت گرمی لگتی ہے اسکول میں لیکن اسکارف اتارنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، حالانکہ وہ صرف اس کے کلاس میں بچیاں پڑھتی ہیں لیکن اسکول والوں نے مینٹین کر کے رکھا ہے، کلاس کے دوران بھی بچیاں اسکارف میں رہتی ہیں، ان کا سر کور رہتا ہے۔ یہ بچیوں کو میرے پیارے ساتھیوں جب بچپن سے ہم یہ تعلیم دیں گے انشاءاللہ جوانی کے بعد وہ پردہ کریں گی۔ خبردار اے میری بہن اپنے دوپٹے کو تو حقیر مت سمجھنا، قرآن تجھے دوپٹہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں اپنے دوپٹوں کو اپنے سینے پر رکھا کرو، اپنے گرے باندھے رکھا کرو، تمہارا سینہ کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر گرے باندھ پر ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں آپ کا دوپٹہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جنت کی عورتوں کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو ان امرأة من اہل الجنہ، اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک دے، صرف ایک نظر دنیا کی طرف ڈال دے جنت کی عورت، تو کیا ہوگا؟ لملأت ما بینہما ریحا، جنتی عورت کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے، اور جنت کی عورت کی روشنی سے پورا زمین اور آسمان بھر جائیں گے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنتی عورت کے سر کا جو دوپٹہ ہے یہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ اے میری بہن اگر تیرے سر پہ دوپٹہ ہے تو خوش نصیب ہے کہ تو جنتی عورت کا لباس اوڑھ رہی اور پہن رہی ہے۔ جنت کی عورتیں ٹاپ اور اسکرٹ نہیں پہنے گی، جنت کی عورتیں بکنی نہیں پہنے گی، جنت کی عورتیں جینس کی پینٹ نہیں پہنے گی، جنت کی عورتوں کے سر پہ بھی دوپٹہ ہوگا، وہ دوپٹہ رکھنے والی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں یہ اسلام کا کلچر ہے جس کو آج موبائل کے ذریعے ختم کیا جائے۔ ایک اور گناہ کا کام موبائل کے ذریعے بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ موبائل کے ذریعے الٹے سیدھے لوگوں کے بیان سننا، جو عالم بھی نہیں ہے یا عالم اگر ہے بھی تو وہ صحیح عالم نہیں ہے، قرآن و حدیث والے عالم نہیں ہے بلکہ گمراہ کرنے والے عالم۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے علماء کے بیان سن رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بیان سن رہے ہیں جو گمراہ کرنے والے لوگ۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں،
ابھی بھی اہل حدیث علماء زندہ ہیں، ابھی بھی سلفی علماء زندہ ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء دھیرے دھیرے دنیا سے چلے جا رہے ہیں. اسی جھارکھنڈ کی سرزمین پر بہت بڑے عالم تھے علامہ عبدالعزیز حقانی، وہ بھی تشریف لے گئے. علامہ آصف الحق رحمانی، ان کا بھی انتقال ہو. کلکتہ کے کئی جید علماء دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے بنارس کے ہمارے کئی اساتذہ دنیا سے جا چکے ہیں، مگر ابھی بھی بہت سارے اہل حدیث علماء، بڑے علماء موجود ہیں. آپ علماء سے دین سیکھیے، آپ جاہل لوگوں سے دین مت سیکھیے. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ دین کی بات سنتے ہو تو دین کا علم بہت سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. ہر انسان کو یہ درجہ مت دے دو کہ اسے ہم استاذ بنا لیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے، اور جب علماء دنیا سے چلے جائیں گے اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا. میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی یوٹیوب پر، فیس بک پر لڑکیوں کی آئی ڈی بنی ہوئی، اور لڑکیاں باقاعدہ حجاب پہن کر کے مرد اور عورت کے پرائیویٹ مسائل بیان کریں، سہاگ رات منانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. مرد و عورت کے پرائیویٹ مسائل کون بیان کرے؟ عورت بیان کرے گی. ارے اگر ویو حاصل کرنا ہے تو کھل کر کے ننگی ہو جا، یہ طریقے مت اپنا، اسلام کو مت بدنام کر. آج یوٹیوب پر ویو حاصل کرنے کے لیے اور فیس بک پر فالوورز کو بڑھانے کے لیے اس طریقے کی غلیظ حرکتیں بھی ہو رہی ہیں. لڑکیوں سے آئی ڈی بنوا کر کے ان سے اس طریقے کا بیان دلوایا جا رہا ہے، اور لوگ چٹکارے لے لے کر کے عورتوں سے سن رہے ہیں. معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، علماء ابھی مرے نہیں ہیں، علماء ابھی ختم نہیں ہوئے، ابھی علماء زندہ ہیں. علماء سے دین کے سوالات کرو، علماء سے پوچھو. ایک بھائی ہم سے کہنے لگا مولانا صاحب آنے والے دور میں علماء کی ضرورت نہیں پڑے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ارے آپ نے نہیں سنا اے آئی کا دور آ چکا ہے. میں نے کہا تب؟ کہا کہ اے آئی سے جو مسئلہ پوچھو بتا دیتا. کہنے لگا میں نے موبائل پر پوچھا اے آئی سے تراویح کی 8 رکعت پڑھنی چاہیے یا 20 رکعت، اس نے پورا بتا دیا، 8 رکعت کی دلیل بھی بتا دیا، 20 رکعت کی دلیل بھی بتا دی. میں نے کہا سن لو کان کھول کر کے، یہ اے آئی کیا ہے؟ اے آئی انسان کی بنائی ہوئی ایک تکنیک ہے جو مشین کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتی. اے آئی کے اندر جو ڈاٹا فیڈ کیا گیا، اے آئی اسی حساب سے جواب دے رہی ہے. میں نے کہا کان کھول کر کے سن لو، اے آئی کبھی علماء کی جگہ نہیں لے سکتی. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جب تمہیں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو تم علماء سے سوال کرو. اور قرآن کی یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے، جب تک زمین قائم ہے، جب تک آسمان قائم ہے، یہ آیت باقی رہے گی. اور جب تک یہ آیت باقی رہے گی، یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ اے آئی سے سوال نہیں پوچھنا ہے، گوگل سے سوال نہیں پوچھنا ہے، یوٹیوب سے سوال نہیں پوچھنا ہے، ہمیں علماء سے سوال پوچھنا ہے. میرے پیارے سے آج موبائل نے ایک اور کام بھی کر دیا. کوئی گندا ویڈیو ہمارے ہاتھ لگا، اپنے دوست کو میں نے میسج، ارے یار ایک چیز ہاتھ میں لگ رہی ہے دیکھیے گا کیا، اس کو شیئر کر. اس نے اپنے دوست کو شیئر کر دیا، اس نے اپنے دوست کو شیئر کر دیا. ایک ناجائز اور غلط چیز ایک انسان کے ذریعے دوسرے کو پہنچی، دوسرے کو تیسرے کو پہنچی. خبردار، جس نے سب سے پہلے اس گندی چیز کو فارورڈ کیا ہے، بعد والے جتنے اس کو فارورڈ کرتے رہیں گے سب کا عذاب اس کی گردن پہ پڑتا رہے. چلو کھواری جور والوں، آپ سے ایک جنرل نالج کا سوال کرتا ہوں. رات کے 3:30 بج رہے ہیں، مجھے معلوم ہے اب دماغ کی بتی آپ کی بند ہو رہی ہے. چلو ایک جنرل نالج کا سوال کر رہا ہوں. دنیا میں پہلا مرڈر کس نے کیا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ قابل کس کا کیا تھا؟ حابیل. 2 بھائی تھے، قابل حابیل. اچھا اس میں اگر کبھی کنفیوژن ہو جائے کہ قاتل کون تھا اور مقتول کون تھا تو یاد رکھو قاف سے قابل بھی ہوتا ہے اور قاف سے قاتل بھی ہوتا ہے. قاتل کون تھا؟ قابل تھی. تو دنیا کا سب سے پہلا مرڈر کس نے کیا؟ قابیل نے کیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک دنیا میں مرڈر ہوتا رہے گا اس مرڈر کی سزا قابیل کو بھی ملتی رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قابیل نے اس کی شروعات. اس لیے خبردار، کسی گناہ کی شروعات کرنے والے مت بننا میرے پیارے سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من دعا الی ھدی کان لہ مثل اجور من تبعہ، جو کسی اچھی چیز کی دعوت دے گا، جو کسی اچھی چیز کی طرف بلائے گا تو جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے ان کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اور جو کسی غلط چیز کی دعوت دے گا
جتنے لوگ اس کو فالو کرتے رہیں گے ان کا گناہ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ وہ اسٹیٹس پہ گانا لگانے والوں، وہ اسٹیٹس پر گندی ویڈیوز لگانے والوں، وہ فیس بک پر بیہودہ چیزیں لگانے والوں، خبردار خبردار، جتنے لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، جتنے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ان کا گناہ بھی آپ کے سر پہ ڈالا جائے گا۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، بے حیائی کو پھیلانے والے مت بنو، کوشش کرو کہ آپ کے ذریعے اچھی چیزیں شیئر ہوں، اچھی چیزوں کو آپ اپنے ذریعے پھیلائیں۔ اب آئیے آخر میں موبائل کے صحیح استعمال کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ موبائل کے غلط استعمال تو میں نے بتا دیے، موبائل کے کچھ صحیح استعمال بھی اپنے سامنے رکھیے میرے پیار سے۔ موبائل کا اگر صحیح استعمال کرنا چاہتے ہیں، ایک بہت ضروری چیز آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو موبائل کو اتنا پاک اور صاف رکھو کہ اگر اسی حال میں انتقال ہو گیا اور آپ کے مرنے کے رات کسی نے موبائل کو کھول کے چیک کیا تو آپ کو کل قیامت کے دن شرمندہ نہ ہونا پڑے گی آپ کے موبائل میں کیا کیا۔ اتنا پاک اور صاف موبائل، رات میں سو تو یہ سوچ کر سو کہ صبح پتہ نہیں میں زندہ بچوں گا کہ نہیں، اپنے موبائل کو ایسا بنا اور اس موبائل کو دعوت و تبلیغ کا ایک ذریعہ بنا سا۔ آج یوٹیوب ہے، علماء کے بیانات یوٹیوب پر ریکارڈ ہو رہے ہیں، اچھے بیانات کو آپ شیئر کیجئے، دوسروں تک پہنچائیے، اچھی کلپس کو شیئر کیجئے، اسٹیٹس لگائیے، فیس بک پر ڈالیے تاکہ لوگ اس سے فائدہ ہو۔ اسی طریقے سے آج دعا کی کوئی کتاب ہے حصن المسلم، آپ پلے اسٹور پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، دعائیں آپ کو یاد نہیں ہیں، آپ موبائل سے دعاؤں کو یاد کر لیجئے۔ اسی طریقے سے دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، موبائل پر آپ تمام کتاب مطالعہ کر سکتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ علماء سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، علماء سے سوالات کر سکتے ہیں، علماء کے دروس سن سکتے ہیں۔ اور اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لیڈیز عالمات بھی ہوتی ہیں، آپ ان کا نمبر حاصل کر کے لیڈیز عالمات سے آپ مسئلے مسائل پوچھ لیجئے۔ لیڈیز عالمات کے بیانات آپ سن سکتی ہیں، آن لائن بہت ساری لیڈیز عالمات ایسی ہیں جو بیان دیتی ہیں، درس دیتی ہیں، لڑکیوں کو پڑھاتی ہیں، آپ ان سے دین کی چیزوں کو سیکھ سکتی ہیں۔ یہ سارے کام ہم موبائل کے ذریعے میرے پیارے ساتھیوں کر سکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں پرچی آئی ہے، ہمارے کلیم بھائی نے کہا ہے 10 منٹ کے لیے آپ مسجد کے لیے چندہ کر